اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ یہ آیت نمبر 226 سے 228 کی جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ سورہ بقرہ کے آیات ہیں۔ یہ چند آیتوں سے جو ہے احکامات کا سلسلہ جاری ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر جو ہے بہت سارے احکامات ہیں۔ اس میں سے یہاں آج سب سے پہلے جو ہے وہ ایلا کا حکم ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد طلاق کے مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایلا کہتے ہیں قسم کھانے کو۔ تو اگر کسی شخص نے یہ قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے قریب نہیں ہوگا، تو یہ ایلا کہا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اس کا حکم کیا ہوگا کہ 4 مہینے کے اندر اگر اس نے رجوع کر لیا اور اپنی بیوی سے قریب ہو گیا تو اب کہ ہوگی اور نہ کوئی چیز، صرف یہ کہ اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور اگر 3 مہینے سے کم کی مدت ہے تو اس کے اندر اس کو بھی ایلا کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایلا شرعی نہیں کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ازواج مطہرات سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے قسم کھا لی تھی کہ میں ازواج مطہرات سے 1 مہینے تک قریب نہیں ہوگا۔ تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید طلاق دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے وہ تحقیق کرنے کے لیے نکلے تھے، اور اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ کے حجرے کے اندر جو ہے ایک معمولی سا بستر ہے اور کچھ جو ہے جو پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا آپ 2 جہاں کے سردار اور آپ کا یہ حال۔ فرمایا اے عمر تم کس جو ہے اس کے اندر ہو دھوکے کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے غیروں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے دنیا کے اندر سب کچھ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے آخرت کے اندر رکھا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ وہ تو ایک بہت بڑی سلطنت وہاں پر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 29 دن کے اندر واپس تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی۔ فرمایا مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شاید آپ یہی دعا کر رہے ہیں کہ شاید 29 روزے ہو جائے، سمجھ رہے؟ تو عید جو ہے وہ تو یہ اللہ کے علم کے اندر ہے، 29 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں اس میں۔ تو قمری مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ anyway، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ 22 سے بارے میں اور 21 کے اخیر کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ ازواج مطہرات نے کچھ نان نفقے کے اندر کچھ اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر تم دنیا چاہتے ہو تو پھر جو ہے میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آخرت چاہتے ہو تو پھر اس کے بعد تو ازواج مطہرات کبھی اس کو جو ہے وہ چاہ سکتی تھی۔ بہرحال تو یہ ایلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے 1 مہینے کا کیا تھا، لیکن جو یہاں پر ایلا شرعی ہوتا ہے وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر اگر اس نے رجوع کر لیا اپنی بیوی سے تو یہ بیوی اس کے لیے جائز ہو جائے گی، اور 4 مہینے تک اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو اب یہ اس پر طلاق واقع ہو جائے گی، جس کو طلاق بائنہ کہا جاتا ہے۔
یعنی اب بغیر تجدید نکاح کے وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، موطا کے اندر یہ روایت ہے، تو دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے اور وہ عورت جو ہے اپنے شوہر کی جدائیگی کے اندر جو ہے وہ اس کی بے صبری کا جو ہے وہ اظہار کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے صبح میں اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا کہ ایک عورت کتنے دن تک صبر کر سکتی ہے، بغیر شوہر کے رہ سکتی ہے؟ کہا کہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے یا 6 مہینے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے جو فوجی اور جو لوگ راہ خدا میں ہوتے تھے انہیں 4 مہینے سے زیادہ پھر جو ہے وہ نہیں رکھا۔ ہاں، اس کی وجہ تو یہ جو ہے عورتوں کے جو ہے حقوق کا بھی خیال جو ہے وہ شریعت کے اندر جو رکھا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفتیش اور تحقیق بھی۔ تو یہاں 4 مہینے کی قسم کھائی گئی، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنے عورتوں کے پاس جانے سے ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی۔ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، 4 مہینے کی مہلت یعنی وہ 4 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنی قسموں کو توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لے، فَإِنْ فَاءُوا، تو ان کا نکاح باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسی قسم کو توڑنے والے کے گناہ کفارے سے معاف کر دے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر بالکل ہی چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کیا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یعنی اس نے رجوع نہیں کیا 4 مہینے کے اندر اور اس نے پکا ارادہ کر لیا ہے طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یعنی ایسی صورت کے اندر جو ہے، اس شکل کے اندر جو ہے اس کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی 4 مہینے کے بعد، اور اس کو جو ہے فقہا کی اصطلاح کے اندر طلاق بائنہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ بغیر جو ہے تجدید کے جو ہے وہ اب رجوع نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ یہاں طلاق کا ذکر آیا تو اب اس کی تفصیل آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق والی عورتیں انتظار کرے اور رکی رہے 3 قرء تک، 3 قرء تک، قروء جمع ہے قرء کی۔ یہ لفظ جو ہے اصل میں مشترک ہے، یہ حیض کے معنی میں بھی آتا ہے اور طہر کے معنی کے اندر آتا ہے۔ اس لیے فقہا جو مسائل کے اندر اجتہاد کرتے ہیں وہ انہی جیسی جو ہے جگہوں پر ان کی اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں قرء بمعنی حیض کے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اس کے معنی طہر کے لیے، اس لیے کہ یہ دونوں کے اندر جو ہے وہ مشترک ہوتا ہے۔ تو اب بعض ائمہ یہ کہہ رہے کہ وہ مطلقہ عورت 3 حیض پورے ہونے تک جو ہے وہ رکی رہے گی، یعنی یہ اس کی عدت کہلائے گی، اور شوافی اور دیگر ائمہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 طہر تک جو ہے وہ رکے رہے، 3 طہر ہو گئے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس عورت کے لیے ہے جس کے ساتھ یہ پیریڈ اور منتھلی معاملہ ہوتا ہو، لیکن اگر عورت اوور ایج ہو گئی ہے یا کم سن ہے جس کے ساتھ یہ جو ہے معاملہ نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گی؟ تو 3 مہینے جو ہے عدت ہے، اور بعضوں نے اس پر 3 دن بڑھا دیے ہیں، 33 ڈیز، تو یہ اس کی عدت کہلائے گی۔ اگر باندھی اور لونڈی ہے تو اس کے لیے 2 مہینے کی عدت جو ہے وہ قرار دی گئی، اس لیے کہ وہاں 1.5 کا جو ہے حساب نہیں کیا جائے گا، 2 کا کیا جائے گا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، تو 3 قرء جو ہے وہ 3 حیض یا 3 جو ہے طہر تک یہ اس کی عدت کہلائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ تو عورتوں کا جو ہے وہ راز کا معاملہ ہے کہ آیا انہیں وہ پیریڈ آیا یا نہیں آیا، یا جو ہے ان کے پیٹ کے اندر حمل ہے یا نہیں، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي رَحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ،
اور ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائے رکھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم کے اندر پیدا کیا ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور آخرت پر۔ یعنی وہ اپنے اس عدت کے پیریڈ کو بتا دے کہ آیا ان کو طہر آیا، یہ حیض آیا نہیں، یا یہ کہ حمل ہے، تو اس لیے کہ اگر حمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا حساب الگ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے اس کا اظہار اور اس کا پتہ جو ہے وہ عورتوں کے ذریعے سے ہی پتہ چل جائے گا۔ اب ان ارادوا اصلاح وبعولتهن احق بردهن فی ذلک، چونکہ اب عدت کا پیریڈ چل رہا ہے، طلاق دینے کے بعد اگر کسی مرد نے یعنی جو ہے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اگر ایک طلاق دی تو رجوع کر سکتا ہے عدت کے دوران۔ اگر دو طلاق دی ہے تو جو ہے یہ رجوع کر لے گا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ تجدید کی ضرورت پیش آ جائے گی، اور تین طلاق ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر تجدید بھی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے جب تک کہ کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہ ہو جائے اور پھر وہ طلاق دے، پھر اس کے بعد اس کے لیے جا کر حلال ہو جائیں گی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو عدت کے دوران شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، جو بھی جو ہے عدت ہو، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہر جو ہے ان عورتوں سے رجوع کرنے کا حق رکھتے ہیں، ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے، اگر وہ ان کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کا معاملہ چاہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک شوہر نے مثلا طلاق دے دی، ایک طلاق دی، اب وہ رجوع کر رہا ہے، لیکن رجوع کیوں کر رہا ہے؟ کہ رجوع کر کے پھر اس کو طلاق دے، یعنی اس کو ستانے کے لیے، یا یہ کہ اس کو اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے عورت سے کہ میں نے جو تجھے مہر دیا تجھے مجھے معاف کر دے، یعنی اس قسم کے پرابلم اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ رجوع کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہتا ہے اگر معروف طریقے سے تو اس صورت کے اندر وہ جو ہے وہ رجوع کر لے، اور اگر تکلیف دینا ہے اس کا مقصد ہے تو پھر اس کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ آگے میاں بیوی کے جو ہے حقوق کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ اتنے مختصر اور جامع ہیں جو اور کسی اس کے اندر جو ہے اس کو سمایا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک جملے کے اندر جو ہے یعنی میاں بیوی کی پوری زندگی کو اور لائف کو ذکر کیا گیا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسے کہ مردوں کا حق ان پر ہے، اور دستور کے موافق، عام کا جو ہے لوگوں کے رواج کے مطابق۔ دیکھیں یعنی میاں بیوی کے جو حالات جو ہے ناسازگار ہوتے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اگر بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے اور شوہر بیوی کے حقوق کو ادا کرے تو عموماً یہ معاملہ ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ جو میاں بیوی کی جنگ ہے نا، یہ مہا جنگ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بقول شخص ہے عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ چلتا ہے، لیکن خیر اس ملک کے اندر تو یہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے دیار کے اندر تو یہی چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بس جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، کیا ہے کہ عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق کیا ہیں، کہ ان کو جو ہے کھانا دیا جائے، ان کے کپڑے دیے جائے، اور ان کی جو ضروریات ہے ان کو پورا کیا جائے، اور اسی طریقے سے انہیں چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے حقوق کو ادا کریں۔ زمانے اسلام سے پہلے جو حالت تھی عورتوں کی ہم سب جانتے ہیں، تو عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ اسلام نے دیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے دیے، ورنہ عورت کی کیا حیثیت ہوتی تھی ہم سب جانتے ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، نہ گھر کے اندر ہوتی تھی، نہ اور کسی جو ہے معاشرے کے اندر اس کی کوئی حیثیت اور بساط نہیں تھی، اور یہاں تک کہ وہ مشہور ہے کہ زندہ دور غور کیا جاتا تھا، یہ جو ہے اسلام سے پہلے۔ لیکن اگر اس کو جو ہے اس کے حق کو دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، اس کے مرتبے کو اگر بلند کیا ہے
تو اسلام نے بلند کیا ہے. تو اس کو جو ہے اس کے جو حقوق ہے اس کے اس درجے پر ہی رکھا جائے. یہ نہیں کہ جس طریقے سے یورپ نے اس کو بالکل آزاد قرار دیا تو اب یہ سر پر چڑھ بیٹھی. حالانکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ, میاں بیوی کے حقوق اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس میں ایک کسی کو تو برتری ہوگی. تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے عورتوں پر, جس کا ذکر سورہ نساء میں ہے, الرجال قوامون علی النساء. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مرد کے ذمے عورت کے بہت ساری چیزیں, ضروریات کو پورا کرنا اس کے ذمے ہے. یہ نہیں کہ عورت بھی جو ہے اب جو ہے مرد کی شانہ بشانہ نکل جو ہے وہ بھی جو ہے مرد جو ہے دوڑ لگا رہی ہے آفسوں کی اور دوسری چیزوں کی. تو پھر عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے فطری اعتبار سے اور نیچر کے اعتبار سے بچوں کی اور گھر کی تربیت کے لیے رکھا ہے. اگر یہ نظام اگر اس طریقے سے عورت نہ ہو تو گھر کا نظام جو ہے اور جو ہے اس طریقے سے خاندانی نظام برقرار نہیں رہ سکتا, اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو قرآن اور حدیث نے جو جس درجے پر جو ہے عورت کو جس مقام پر رکھا ہے وہی ہے. تو اب اندازہ لگائیے ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقام کو کتنا اونچا کر دیا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اسی لیے ایک روایت میں ذکر کیا ہے کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اسے پورے کریں اور شوہر کی اطاعت کر لیں, وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گی. تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں. بہرحال یہ ایک بہت جو ہے اہم اور جو ہے نازک مرحلہ ہے جس کو اس انداز سے یہاں پر ذکر کیا کہ اب معاملہ نہیں. پھر کہا کہ یہ تو صنف نازک ہے تو کیا ہوگا, اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہوگی. فرمایا اگر کچھ چیزیں اس کی ناراضگی کی ہوگی تو کچھ جو ہے اچھی ہوگی, تو بس اس کو نبھاتے چلیں. ہاں اس کو نبھاتے چلیں, چونکہ یہ تو نہیں ہوگا 100% جو ہے پرفیکٹ ہو. یہ شیشہ ہے, اگر اس شیشے کو ٹھیک کرنے جائیں گے تو ٹوٹنا ہے تو لازم ہو جائے گا. تو اگر شیشے کو سنبھالنا ہے تو اس کو سنبھال کر ہی لے جانا پڑے گا. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اور مردوں کو ایک درجہ جو ہے فضیلت ہے عورتوں پر, لیکن یہ دنیاوی اعتبار سے. یہ بھی سمجھ لیجیے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت آخرت کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتی. چونکہ جو عورت اللہ اور اس کے جو ہے بندوں کے حقوق کو ادا کرے اور اگر یہ مرد سے آگے ہے تو پھر آخرت کے اندر اس کا اونچا مقام ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم کے اندر جو آیتیں ہیں اس میں خطاب تو مردوں کا ہے, لیکن بعض جگہوں پر عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے. مثلا یہ آیت من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو مرد اور عورت عمل صالح کرے ایمان کی حالت کے اندر فلنحینہ حیاتا طیبہ, تو مرد اور عورت کا ذکر کیا. اور سورہ احزاب میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, مسلمان مرد مسلمان عورتیں, مومن مرد مومن عورتیں, اخیر تک اس کو جو ہے ذکر کیا. تو کہیں کہیں جو ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس طریقے سے مردوں پر اللہ کے احکام ہیں عورتوں پر بھی ہے, اور بعض مرتبہ عورتیں اگر مرد سے جو ہے وہ دین میں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں آگے بڑھ جائے تو آخرت میں ہی ان سے بڑھ سکتی ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اللہ عزیز حکیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. اسی لیے جو ہے جن کے ذمے جو حقوق ہے اسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ رکھے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے مختصر جو ہے یہاں پر یہ خلاصہ جو ہے یہاں پر ذکر کیا. اب آگے جو تفصیل ہے میاں بیوی کے حقوق کے جو ہے, اب تو ماشاءاللہ یہ اس میں سے بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں, یہ تو اپنے حقوق جو ہے وہ ادا کر چکے ہیں. اب چاہیے کہ جو ہے ہمارے نوجوان جو ہے نسل ہے جو ہے ان کو چاہیے کہ جو ہے ہم ان کی گائیڈنگ کریں اور ان کو بتا دیں کہ کیا ہے, تاکہ معاملہ جو ہے ان کا جو ہے آگے سلسلہ جو ہے میاں بیوی کا وہ سلسلہ جو ہے خوشی اور رضامندی کے ساتھ چلتا رہے اور خاندانی نظام جو ہے وہ برقرار رہے. بہرحال یہ آج کی مجلس کے اندر اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہے. تو دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں جو مسائل اور جو احکامات ہمیں بتلائے گئے ہیں ہم ان مسائل کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی جو ہے کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.